اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری اور حکایت سنی تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جا۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا سمجھا اور دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا کہ اللہ کی شان، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی تو ہے وہ تمہارا جس کی محبت کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی، اور بے شک میں نے اسے اپنے نفس سے بہلایا پھسلایا، پھر اس نے خود کو بچا لیا، اور جس کام کا میں اسے حکم کر رہی ہوں اگر وہ نہیں کرے گا تو ضرور جیل میں چلا جائے گا اور ضرور ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا کہ رب میرے، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے مجھے قید زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو مجھے ان کی مکاری اور عیاری سے نہیں بچائے گا تو ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے ان کی مکاری سے محفوظ رکھا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سچائی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کی مصلحت یہ ٹھہری کہ کچھ وقت تک اسے قید میں رکھے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے ساتھ جیل میں دو جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں ان کی تعبیر سنا، بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تم دونوں کو سناؤں گا۔ یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ آخرت کی بھی منکر ہے، اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے۔ یہ ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، کیا مختلف بتوں کی صورت میں یہ جدا جدا رب اچھے ہیں یا اللہ واحد قہار سب سے اچھا ہے؟ تم اللہ کے سوا صرف چند بے معنی ناموں کو ہی پوچھتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس نے حکم فرمایا ہے کہ خاص اس کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، پھر پرندے اس کی کھوپڑی کا مغز کھائیں گے۔ جس کام کے بارے میں تم پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا، اور دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف نے گمان کیا کہ وہ بچ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے مالک
بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ یہ فریاد اپنے رب سے کرتا۔ پھر آزاد ہونے تک 7 سال قید میں رہا۔ اور بادشاہ نے اپنے ساتھیوں اور تعبیر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے اور دوسرے 7 خشک خوشے ہیں۔ اے میرے سرداروں، مجھے میرے خواب کی تعبیر سناؤ۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیکار قسم کی خواب ہے، اور ہم بیکار خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، تو اس نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں، بس مجھے جیل بھیج دو۔ اے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر سنا۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ شاید میں لوگوں یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف واپس جاؤں تو شاید وہ اسے سن کر تعبیر کو جان لے۔ یوسف نے کہا کہ 7 سال پے در پے کھیتی باڑی کر دے گے، 7 سال پے در پے کھیتی باڑی کرو گے، پھر فصل کاٹو تو اسے خوشوں میں ہی چھوڑ دو، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے سے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، مگر تھوڑا جو تم بیچ کے لیے روکو گے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں لوگ تلوں، انگوروں اور زیتونوں کو نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تعبیر بتانے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس کے پاس قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ بے شک میرا رب ان کی تدبیر کو اچھی طرح جاننے والا ہے، تاکہ میں امانت داری اور میری امانت داری اور پاک دامنی ظاہر ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تم نے یوسف کو اس کی نفس سے بہلایا پھسلایا تھا تو اس وقت تمہارا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق روشن آ چکا، بے شک میں نے ہی اسے اپنی نفس سے بہلایا پھسلایا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ قاصد واپس بھیجنا اس لیے تھا کہ عزیز جانے کہ میں نے اسے پردہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک خواہشات کا خوگر نفس برائی کا حکم کرتا ہے، مگر جو کچھ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا معتمد خاص مقرر کروں۔ پھر جب بادشاہ نے اس کے ساتھ بات کی تو کہا کہ بے شک تم آج سے ہمارے پاس بڑے مرتبے والے امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک مصر کے خزان پر مقرر کر دو، بے شک
میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قید و بند سے آزاد کروا کر مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا کیا۔ اس میں جہاں بھی جاتے تھے وہاں تصرف کرتے تھے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے نہایت بہترین ہے جو ایمان لاتے ہیں اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اور قحط کے زمانے میں یوسف کی بھائی اناج خریدتے آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ایک ایک اونٹ کا اناج تیار کروا دیا، کہا کہ تمہارے باپ کے پاس تمہارا جو بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا۔ پھر اگر اسے میرے پاس نہیں لاتے تو میری طرف سے تمہیں کوئی نام بھی نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے جلد ہی اس کے باپ سے تقاضا کریں گے، اور ضرور ہم یہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔